السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 66۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر ہم، یہ جو نا ہے نا اس کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بے شک اور ہم، یعنی کہ 2 دفعہ نون ہے۔ کتبنا، ہم فرض کر دیتے، علیہم، ان پر، ان اقتلوا، کہ قتل کرو، انفسکم، اپنوں کو، او اخرجوا، یا نکل جاؤ، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، تو وہ ہرگز بجا نہ لاتے یا ہرگز ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر چند آدمی ان میں سے، تھوڑے لوگ، ولو انہم، اور اگر وہ، فعلوا، جیسا کرتے، ما یوعظون بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہوتی، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، و اشد تثبیتا، اور وہ سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہتے۔ اب یہ آیت اپیرنٹلی تو منافقین کے حق میں ہی نازل ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان منافقین سے کہتے کہ اپنوں کو قتل کر دو، یعنی کہ آپ نے ہم پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کر دینے کا حکم تھا، تو جن لوگوں نے منافقت کی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی بھی قتل نہ کرتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو کر لیا نا اپنوں کو قتل، یہ کبھی بھی نہ کرتے۔ یا اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو جو منافقت رکھتے ہیں اپنے وطن سے نکال دو، یعنی کہ مدینہ سے نکال دو، تو یہ کام پھر بھی نہ کرتے، الا قلیل منہم، بہت تھوڑے ان میں سے، ان کے سرشت میں ہی ماننا نہیں ہے۔ آگے جو آیت کا اگلا حصہ ہے وہ دوسرے پیرائے میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کرتے جن کی نے نصیحت کی گئی ہوتی تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور وہ سختی سے اللہ کے احکامات پر ثابت قدم ہو جاتے۔ تو آیت کا جو یہ حصہ ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو بول اٹھے کہ اگر ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہوتا تو ہم تعمیل کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کا یہ جواب سنا تو تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان مستحکم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی سے جاگزین ہے، یعنی کہ جب بندے کو پتہ ہے کہ یہ آرڈر ہے۔ اب دیکھیں، چلے مثال کے طور پہ میں بتاتی ہوں، عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز بندے کے اوپر فرض ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث اور پوری ایک صورت بھی ملتی ہے کہ بڑی تاکید ہے، اور چھوٹی سی ہے، بالکل آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ حکم فرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو ہمارے لیے فرض قرار دے دیا، اب ہمارے اوپر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے کہ حضور کا حکم ہے، اور اگر کسی شخص کے دل میں ایمان کی کمی ہے یا عمل کی کمی ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں، اگر عمل کی کمی ہے تو وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے اگلی نماز کے ساتھ اچھا پڑھتا ہوں، اچھا کرتا ہوں، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تو کبھی نہیں پڑھوں گا، بلکہ وہ پڑھے گا، لیکن کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یعنی کہ اس کے اوپر استحکام نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان چیک کر لیں، ایمان مضبوط ہے، اللہ کا حکم مضبوط ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مضبوط ہے دل میں، عمل میں کم ہیں، کمزور ہیں الحمدللہ ہم، لیکن ایمان میں مضبوط ہیں، کیونکہ یہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق مستحکم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے بعض لوگوں کے سینوں میں، اور اللہ ایسے ہی رکھے سب کے ایمانوں کو مضبوطی عطا فرمائے۔ بہکانے والے، پھسلانے والے ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں، ہمارے موبائل میں ہی موجود ہیں، دنیا تو بالکل سمٹ کر ایپس کی صورت میں ہمارے موبائل میں آ گئی ہے، اور یہاں پہ بہکانے پھسلانے والے شیطان بہت ہیں، لیکن اللہ ہمارے ایمان کو پہاڑوں ہی کی طرح مضبوط رکھے جنہیں کوئی اکھاڑ اور ہلا نہ سکے، آمین۔ آیت نمبر 67 68۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ، اور اگر وہ ایسا کرتے تو ہم انہیں عطا فرماتے، من لدنا، اپنی بارگاہ سے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر، وَلَہَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ضرور انہیں پہنچاتے، صراطًا مستقیما، سیدھے راستے کی طرف، یعنی کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جیسے حضور فرماتے ہیں ویسے کرتے چلے جاتے تو ان کو اللہ پاک اپنی بارگاہ سے اتنا اجر عطا فرماتے کہ کبھی کمی نہ آتی، اور سیدھے راستے پر پہنچ جاتے۔ جب ان بندے کے پاس صراط مستقیم ہو تو اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو ہمیشہ ہی سیدھا رہتا ہے۔ ہاں، وہ
موٹر وے کی طرح صاف ستھرا نہیں ہے، اس میں بہت سارے کھڈے ہیں، بہت سارے اذیتیں ہیں، تانے ہیں، تشنے ہیں، آزمائشیں ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جنت میں جانے والا راستہ وہی مستقیم ہی ہے۔ تو یہ منافقین کے لیے ایک طرح کی نصیحت ہے کہ اگر یکسوئی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتے تو دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی۔ کبھی کفر کے ساتھ، کبھی ایمان کے ساتھ، کبھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی کافروں کے پاس بیٹھ کے حضور کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو اس راستے کی کوئی منزل نہیں، منزل صراط مستقیم ہی کی ہے۔ اور کتنے خوبصورت انداز سے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں نا کہ منزل اگر لے جانی ہے تو وہ صراط مستقیم ہی پر چلنا ہوگا، ایک ہی راستہ ہے جو منزل کی طرف چلنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے ملے گا، اور غیب کے دروازے بھی اس سے ہی کھلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ علوم القا کرتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا، اللہ اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اللہ اس کو اپنی جناب سے علم لدنی عطا فرماتا ہے اور اس کو کامیاب کرتا ہے۔ آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَأُولَئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، انعمت ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ہے نا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، انبیاء سے، والصدیقین، اور صدیقین سے، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین یعنی کہ نیک لوگ، وحسنہ، اور بہت ہی اچھے، اولئک، یہ لوگ، رفیقا، ساتھی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ بھی میری ایک فیورٹ آیات میں سے ایک آیت ہے، اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کرتی ہے، اور شہداء اور صالحین کی، انبیاء کی تو شان کیا ہی بات ہے، ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اور اس کا شان نزول بھی ہے۔ اگر ہم آیت کے معنی پر غور کرتے ہیں تو وہ الگ ہے، اور اگر شان نزول پر غور کرتے ہیں تو وہ الگ ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثوبان یعنی کہ سے واو با الف نون، ثوبان، یہ حضور کے بہت بڑے عاشق تھے، اتنے زیادہ کہ جتنی دیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہتے بس ایک ہی کام کرتے کہ نگاہوں کو قضا نہیں ہونے دیتے، نگاہوں کی قضا نہیں ہونے دیتے، ابکار آنکھیں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے گرد گھومتی اور مکمل زیارت میں مگن رہتے، اور جب گھر جاتے تو ان کا رنگ اڑا ہوا ہوتا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے درد مند عاشق، کیا وجہ ہے کہ رنگ اڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے، کہیں کوئی درد نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جب رخ انور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو دل بےتاب ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ بس اب زیارت مل جائے تو دل کو تسلی ہو جائے۔ اب دنیا میں یہ خیال ستا رہا ہے کہ اب بھاگ جاتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے تو جنت میں حضور کا مقام کہاں، اور ہم گناہگار کہاں، کس گوشے میں پڑے ہوں گے، تو وہاں پہ اگر حضور کے چہرے کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے تو جنت کی ساری لذتیں ختم ہے نا، مجھے تو جنت اور اس کی لذتوں سے کیا لینا دینا، میرے لیے تو میری لذت دیدار مصطفیٰ ہی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو میں جنت کا کیا کروں گا، میرے سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تو حضور یہ بات سن کے خاموش ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، ہر عاشق صادق کا، ہر حضور کے چاہنے والے کا، ہر امتی کا ہی یہی حال ہے کہ اگر جنت میں حضور نہ ملے تو کیا فائدہ جنتوں کی نعمتوں اور اس کی لذتوں کا۔ جب حضور خاموش ہو گئے تو جبرائیل امین یہ آیت لے کر تشریف لے آئے، اور اس میں اس عاشق صادق کے صدقے میں ہم سب کا بھلا ہو گیا کہ عاشقوں کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ انہیں اپنے محبوب کی معیت بھی حاصل ہوگی اور صحبت بھی ملے گی۔ یہ صرف حضرت ثوبان کی حالت نہیں تھی، وہاں موجود 1.25 صحابہ کی یہی حالت تھی کہ حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ وہ حضور کے فیصلوں میں دل کی تنگی محسوس کرنا یا ان کو ایکسیپٹ نہ کرنا،
یہ گوارا نہیں، اور جو حضور کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جو حضور کی اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، اور صرف اللہ کی اطاعت تو عیسائی اور یہودی بھی کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے میں فرق اتنا ہے کہ مسلمان حضور کی بھی اطاعت کرتے ہیں، تو جو حضور کی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کل قیامت کے دن جب جنت میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جن پر دنیا میں انعام فرمایا ہوگا، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ سارے کتنے اچھے دوست ہیں، ان کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یعنی کہ حضور کی میت نصیب ہوگی حضور کی اطاعت کرنے سے۔ کتنا آسان ہے حضور کا ساتھ، صرف ہم نے اطاعت ہی تو کرنی ہے اور پھر حضور مل جائیں گے۔ کیا بات ہے! امام راضی فرماتے ہیں جو عقائد و اعمال دونوں کے لحاظ سے صالح ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا یہ ثمر کتنا شیریں اور ثمر ہے۔ اطاعت کر لیں، عقائد بھی اچھے ہوں، اعمال بھی اچھے ہوں، تو نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ ملے گا۔ نبیوں کا ساتھ میں بارگاہ مصطفی کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام کی معیت ملے گی۔ صدیقین، اور جو مقام صدیقیت ہے، یہ آیت یہاں کا اتنا حصہ صرف اور صرف مولانا صدیق اکبر ہمارے سر کے تاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہے کہ آپ ہی مکمل صدیقیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز تھے۔ جب ایمان لانے کی دعوت دی گئی، سابقین اولین میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ شامل ہیں، بلکہ سارے 10 میں سے جو پہلے 10 لوگ تھے، اور مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، غلاموں میں، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں، معراج کی خبر سنتے ہیں تو سب سے پہلے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کی جب شرطیں ہوئی تھیں، ایک بھی شرط ہمارے حق میں نہیں تھی، سب کو تردد تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی شرائط ہیں جن میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی تھے جنہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، انہیں اپنے محبوب پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر خلافت کے جو 2.5 سال آپ نے گزارے، اس میں کیا صدیقیت تھی، کیا ضیاءپاشیاں تھی، سب کچھ اپنے عروج پر تھا۔ وہ اقدام اٹھائے کہ صحابہ جو اکابر صحابہ تھے، عثمان غنی، عمر فاروق، یہ سب پریشان ہو گئے تھے کہ یا ابوبکر صدیق آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو جب انہوں نے وہ قدم اٹھائے اور سارے کے سارے درست ثابت ہوئے، تو وہ سب حیران رہ گئے کہ اتنی ذہانت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اور شہادت کا رتبہ وہ ہوتا ہے، ہم تو اسے ہی کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، لیکن جو کافر کی تلوار سے مارا جائے شہید تو وہ ہے، لیکن جو عشق کی تلوار سے مارا جائے وہ بڑا شہید ہوتا ہے۔ جس سے اولیاء کرام شہادت کے شوق میں بھی اپنے بستر پر کسی بیماری سے چلا جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی وبا سے چلا جائے وہ بھی شہید ہے، جمعرات اور جمعے کو چلا جائے وہ بھی شہید ہے۔ بہت لمبی لسٹ ہے شہداء کی، اور ان کا مرتبہ وہ جنتی پرندوں کی طرح ہوگا، اور ان کے وزن اتنے ہلکے ہوں گے، اور وہ جنت میں ہر جگہ آ جا سکیں گے اور بڑے بلند مقام پر ہوں گے۔ اور صالحین، یہ اللہ والے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، بلند مرتبہ پر فائز ہیں، وہ ان کا درجہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک بار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، ساتھ بھی دوں گا، اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے بہترین دوستوں کا ساتھ بھی جنت میں دوں گا۔ پھر کوئی خواہش نہیں رہ جائے گی، جنتی لذتیں بھی اچھی لگیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔